بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج بات ہوگی اس فرض کی جسے ادا کرنا دنیا اور آخرت سنوار دیتا ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں، یہ آپ کے دل کی دنیا بدل سکتی ہے۔ ہم میں سے اکثر ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل نماز پڑھتے ہی نہیں، اور ایسے بھی ہیں جو 5 میں سے ایک پڑھ کر سمجھتے ہیں بس ایک ہی کافی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ صبح کی نماز اس نے پڑھ لی ہے، فجر کی، لیکن یاد رکھیں نماز چھوڑنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سخت وعدے آئی ہیں، جن میں ہلاکت اور بربادی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اور بعض روایت میں آیا ہے کہ ایک نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے پوری دنیا اور اس کی ہر نعمت کھو دینے سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اذان سن کر بھی نماز نہ پڑھنا بہت بڑی کوتاہی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے پوری زندگی میں نماز کو مستقل وقت پر باقاعدہ نافذ کرنا، مسجد میں جا کر باجماعت پڑھنا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد آنے سے متعلق پوچھتا ہے، میرے راستے میں جھاڑیاں کانٹے ہیں، چل نہیں پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد آؤ، باجماعت نماز چھوڑ نہیں سکتے، یہ ہے مسجد کا مقام۔ اور اگر مسجد کی فضیلت جو ہے اس کا اندازہ ہو جائے تو انسان ایک لمحہ بھی تاخیر نہ کرے۔ اس لیے وقت پر نماز قائم کرو۔ ایک ایمان جھنجھوڑ دینے والی آپ کو مثال سناتا ہوں۔ کسی زمانے میں ایک محنت کش تھا، وہ جب بھی اذان ہوتی تو روز کنویں سے وضو کے لیے بالٹی کی مدد سے پانی نکالتا، اور اذان ہوتے ہی وقت پر مسجد پہنچ جاتا۔ ایک دن اس نے کہا، اذان ہو رہی تھی، تھوڑا کام ہے رہتا، وہ نپٹا لوں پھر چلتا ہوں۔ 1-2 منٹ کا کام رہ گیا ہے۔ کام نپٹانے کے بعد وہ مسجد پہنچ گیا، مگر چند لمحے لیٹ پہنچا۔ محنت کش نے جب وضو کے لیے کنویں میں بالٹی ڈالی تو وہ دیکھتا رہ گیا۔ دیکھتا ہے کہ سونے کے سکوں سے بالٹی بھر کر باہر آئی۔ وہ کانپ گیا اور رونے لگا، اے اللہ، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے وقت پر نماز چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی کہ دیکھیں کون نماز کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے۔ اور آج کاروبار کھلا ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، مگر دکان بند نہیں ہوتی۔ موبائل کے نوٹیفیکیشن پر فوراً دوڑ لگا دی جاتی ہے، مگر اللہ کے بلانے پر نہیں۔ اور پھر امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اگر دین کو آگے رکھو گے تو دنیا خود تمہارے پیچھے بھاگے گی، دین کو پیچھے رکھو گے تو دنیا کے پیچھے بھاگتے رہو گے، جیسا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 104 میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ انسان پوری زندگی محنت کرتا رہے مگر اللہ کی اطاعت کے بغیر، اس کا ہر عمل آخرت میں صفر نکلے، اور وہ سمجھتا رہے کہ میں تو ٹھیک کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ کھنجر لگنے سے زخمی ہو جاتے ہیں، زمین پر گرتے ہیں، تو ہوش آنے کے بعد سب سے پہلا سوال کیا، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ ایسا ہی واقعہ حضرت بلال کا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ کے مشرکین نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر شدید ظلم کیا۔ دہکتے پتھروں پر لٹایا جاتا تھا، سینے پر بھاری پتھر جو ہیں وہ رکھے جاتے تھے، تپتی ریت پر ان کو گھسیٹا جاتا تھا، لیکن اس حالت میں بھی وہ نماز، ایمان اور توحید پر ثابت قدم رہے۔ ایسا ہی واقعہ حضرت علی کا۔ ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں تیر لگ جاتا ہے۔ تیر نکالنا ممکن نہ تھا کیونکہ درد شدید تھا۔ صحابہ نے کہا، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں کھڑے ہوں گے تو نکال دیا جائے گا۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوئے، اللہ کی طرف اتنے متوجہ ہوئے کہ ایسا خشوع کہ تکلیف محسوس ہی نہ ہوئی، تیر جو ہے وہ نکال لیا گیا، مگر آپ کو اندازہ تک نہ ہوا۔ حضرت امام حسین کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ فرماتے ہیں، نماز ایمان کی جان ہے، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ حقیقتاً ہلاک ہوا۔ روایت میں آیا کہ وہ نماز کے لیے رکوع سجدے کے موقع پر بھی اللہ کی یاد میں مصروف تھے، حتیٰ کہ ان پر تیر چلائے گئے۔ ان واقعات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تکلیف ہو، موت کا وقت ہو، جنگ ہو، پھر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ نماز ان کے دل کی راحت، ایمان کی طاقت اور اللہ سے رابطہ تھی۔ جب سوال ہوگا، اگر اللہ پوچھے 5 فرض دیے تھے، تم نے کتنے پورے کیے، کیا جواب دیں گے؟ جو اللہ کے بلانے پر نہیں اٹھتا، ایک دن قبر سے
اٹھ ہی نہیں سکے گا، کیونکہ نماز چھوڑ کر جنت کی امید ایسا ہی ہے جیسے بیج نہ بو کر فصل کی دعا کرنا۔ آج فیصلہ کریں، دنیا کم، اللہ کی رضا زیادہ۔ اے اللہ، ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ۔